السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ حضرات آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کے سامنے میں حاضر ہوا ہوں ایک نماز کو لے کر۔ اس نماز کو ہم صلاۃ التسبیح کے نام سے جانتے ہیں، اور آج ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ صلاۃ التسبیح کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے صحیح طریقے سے۔ انشاءاللہ تعالی میں آپ کو پوری کم وقت میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ یہ نماز کبھی کبھی پڑھی جاتی ہے، اس لیے بہت سارے لوگوں کو ذہنوں میں یہ ساری باتیں رہتی نہیں کہ ہم تسبیح کتنے بار کہاں پر پڑھیں، کس قیام میں کیسے پڑھیں، رکوع میں کتنا پڑھیں، لہٰذا اس میں تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے۔ لہٰذا اسی وجہ سے میں کوشش کروں کہ لوگ بہت سوال کر رہے ہیں مجھ سے کہ صلاۃ التسبیح کیسے پڑھا جائے، کیسے نماز پڑھی جاتی ہے، تو ان کو فرداً بتانے بھی مجھے پریشانی ہو رہی ہے، وقت بھی نکل رہا ہے۔ لہٰذا میں کوشش کروں کہ اس ویڈیو کے معرفت آپ تک یہ پیغام پہنچا سکوں۔ سب سے پہلے ایک حدیث پاک ملاحظہ فرمائیں۔ نبی کریم صلاۃ و تسلیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، ایک نماز ایسی ہے جس کو صلاۃ و تسبیح کہا جاتا ہے، لہٰذا اس نماز کو، اس میں بے انتہا ثواب ہے، بے انتہا فضیلت ہے، لہٰذا کوشش کریں کہ روزانہ ایک دفعہ اس نماز کو پڑھ لیا کریں۔ اگر روزانہ نہ ہو سکے تو جمعہ کے جمعہ یعنی ہر ہفتے ایک دفعہ پڑھ لیا کریں۔ ہر جمعہ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو مہینے میں ایک دفعہ یعنی ہر مہینے ایک بار پڑھ لیا کریں، اور اگر مہینے بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کم سے کم سال میں ایک بار پڑھ لیں، اور اگر سال میں بھی نہ ہو سکے تو عمر میں ایک دفعہ اس کو پڑھ لیں۔ بے انتہا فضیلت اور بڑی شان ہے اس نماز کی، لہٰذا بڑی تیزی کے ساتھ میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ صلاۃ و تسبیح کیسے پڑھی جائے۔ آئیے اب ہم جلد سے جلد اس نماز کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نیت کر لیں گے صلاۃ و تسبیح کی، اور 4 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، لہٰذا 4 رکعت کی نیت کرنے کے بعد میں اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ کو باندھ لیں گے۔ پھر باندھنے کے بعد ثنا جس طریقے سے ہم پڑھتے ہیں ثنا پڑھ لیں گے، اور ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ شریف سے پہلے ہم کو یہ تسبیح پڑھنا ہے۔ کون سی تسبیح ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کو اس جگہ پر یعنی ثنا کے بعد میں 15 دفعہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 15 دفعہ پڑھنے کے بعد میں اس تسبیح کو تعوذ پڑھیں گے، تسمیہ پڑھیں گے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی سورت کو پڑھیں گے، اور اس سورت پڑھنے کے بعد رکوع میں نہیں جائیں گے، بلکہ رکوع سے پہلے 10 بار پھر اس تسبیح کو پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب 10 دفعہ جب یہاں پڑھ لیں گے رکوع سے پہلے، اب ہم اللہ اکبر کہہ کر کے رکوع میں جائیں گے، اور رکوع میں جانے کے بعد میں 3 بار سبحان ربی العظیم پڑھیں گے۔ اس کے بعد 10 بار یہی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 10 بار یہاں پر پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد جب ہم رکوع سے سر کو اٹھائیں گے یعنی کھڑا ہوں گے، سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کہیں گے۔ اس کے بعد 10 بار اس قاعدہ کو کیا کہتے ہیں؟ قوما کہتے ہیں۔ یہاں پر کھڑے ہو کر 10 بار پھر اسی تسبیح کو پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کہیں گے۔ اس کے بعد اب ہم سجدے میں جائیں گے، اور سجدے میں جانے کے بعد میں اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں گے، اور سجدے میں جو ہم تسبیح پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی 3 بار پڑھیں گے۔ اس کے بعد سجدے ہی کے حالت میں 10 دفعہ یہی تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 10 دفعہ پڑھنے کے بعد جب پہلے سجدے سے سر اٹھائیں گے، پھر جو بیٹھتے ہیں وہاں پر آپ کو اس کو جلسہ کہا جاتا ہے، دونوں سجدوں کے درمیان میں بیٹھنے کو جلسہ کہا جاتا ہے، لہٰذا یہاں پر بھی آپ کو 10 بار یہی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد اب دوسرے سجدے میں جائیں گے، پھر وہی تسبیح جو ہم سجدے میں پڑھا کرتے ہیں سبحان ربی الاعلی 3 بار پڑھیں گے، اور 10 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ
الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ ایک رکعت آپ کا مکمل ہو چکا، یعنی 2 سجدہ جو آپ کر چکے اور تسبیح پڑھ چکے تو ایک رکعت مکمل ہو گیا۔ پہلی رکعت میں جب ہم مکمل کرتے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ کو باندھا۔ اب جو ہے سورہ فاتحہ سے پہلے ہے نا، سورہ فاتحہ سے پہلے آپ کو 15 دفعہ دوسری رکعت میں سب سے پہلے اسی کو پڑھنا ہے نا۔ دوسری رکعت میں کیا پڑھنا ہے؟ وہی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 15 دفعہ۔ اور پھر دوسری رکعت میں پہلی رکعت جس طریقے سے ہم نے ادا کیا، دوسری رکعت بھی اسی طریقے سے پڑھنی ہے، یعنی کہ سورہ فاتحہ اور کوئی صورت ملانے کے بعد میں پھر 10 بار اسی تسبیح کو پڑھیں گے، پھر رکوع میں جائیں گے تو 10 بار اسی تسبیح کو پڑھیں گے، رکوع سے کھڑا ہوں گے اس کے بعد میں قومہ میں 10 بار پڑھیں گے، پھر جو ہے سجدے میں جائیں گے تو 10 بار پڑھیں گے، پھر سجدے سے سر اٹھائیں گے تو 10 بار، پھر سجدے میں جائیں گے تو 10 بار۔ اب دوسری رکعت میں جب ہم بیٹھیں گے تو التحیات درود شریف پڑھیں گے، اور پڑھنے کے بعد کوئی بھی دعائے معصورہ پڑھنے کے بعد میں جب ہم تیسری رکعت میں پڑھیں گے تو پھر ثنا سے شروع کریں گے، ہے نا۔ تیسری رکعت میں بھی ثنا سے شروع کریں گے، اور ثنا پڑھنے کے بعد پھر وہی 15 بار تسبیح، پھر اس کے بعد جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ، پھر کوئی سورت، پھر جس طریقے سے ہم نے پہلی رکعت کو ادا کیا تھا اسی طریقے سے چاروں رکعت میں ادا کرنا ہے۔ اور پہلی رکعت میں جو ہم تسبیح پڑھ رہے ہیں تو پہلی رکعت میں یعنی ہر رکعت میں 75 بار، 2 رکعت ہم پڑھیں گے تو 150، اور 4 رکعت مکمل کریں گے تو 300 بار یہ تسبیح پڑھی جائے گی۔ لہٰذا یہ مکمل طریقہ ہے صلاۃ و تسبیح پڑھنے کا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو صحیح طریقے سے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ابھی شب برات آنے والی بھی ہے، لہٰذا آپ تمامی حضرات سے بھی گزارش ہے کہ اگر کوشش کریں تو روزانہ پڑھ لیں نبی کے حدیث کے مفہوم کے مطابق، اگر روزانہ نہ ہو سکے تو ہفتے میں 1 دن پڑھ لیں، اگر ہفتے میں بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں کم سے کم 1 دفعہ پڑھ لیں، اور اگر مہینہ میں بھی نہ ہو سکے تو سال بھر میں 1 بار پڑھ لیا، اور اگر سال میں بھی نہ ہو پائے تو زندگی کے کسی عمر میں بھی 1 دفعہ پڑھ لیں، بے انتہا فضیلت ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔